سامعین محترم، گزشتہ آیات میں یہود کے اس قول باطل کی تردید فرمائی کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں سیغفر لنا، ہمیں کیا کر دیا جائے گا؟ بخش دیا جائے گا۔ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں، اس لیے لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنتی کے۔ اور جتنے دن ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی عبادت کی تھی نا، بس اتنے دن ہی ہمیں آگ چھوئے گی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیغفر لنا، اب لوگوں کو غلط مسئلے بتائیں، غلط فتوے دیں اور دین بیچ کر ان سے دنیا کا ادنا مال، دنیاوی ساز و سامان ان سے لیتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم بخشائیں۔ اس کی اللہ نے 4 وجوہات سے رد تردید فرمائی، اور آخر میں ان کے ایک آدمی بلعم بن باورا کا واقعہ ذکر فرمایا، جسے اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا، لیکن اس نے دنیا کے حقیر مال اور دنیا کی دولت کے خاطر اس اللہ کی اس نعمت کو غلط استعمال کیا اور ایمان والوں کے خلاف اور نبی کے خلاف بد دعا کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ نے اس کی زبان کتے کی طرح لمبی کر دی۔ کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق تم بخشائے ہو تو پھر اس بندے کو اللہ نے کیوں سزا دی؟ تمہاری میں سے، تمہیں میں سے تھا، بنی اسرائیل ہی میں سے تھا۔ اس لیے یہ باتیں کہ ہم فلانے کے پتر ہیں تو فلانا ہمارا ایسا ہے تو ہم یہ ہے تو وہ ہے، ان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں سے اللہ فرماتے ہیں من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہی راہ پانے والا ہے۔ جسے ہدایت اور گمراہی اللہ کے قبضے میں ہے، نہ میں اور آپ اپنے اختیار سے سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں اور نہ الٹا۔ کوشش کر سکتے ہیں لیکن راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسباب اللہ نے پیدا کر دی ہیں، اگر ہم ان اسباب میں سے جو سیدھے راستے والے اسباب ہیں وہ اختیار کریں گے تو اللہ کس طرف لے آئیں گے؟ ہدایت کی طرف۔ اگر غلط اسباب اختیار کریں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہی راہ پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کا تعلق سورت کے پہلے دعوے کے ساتھ ہے۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ پہلا دعویٰ تھا میرے پیغمبر آپ مسئلہ توحید کو جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ بیان کرتے رہیے۔ تمہارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، ہدایت دینا، ہدایت اور گمراہی، راہ پانا اور راستے سے بھٹکنا یا بھٹکانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، ورنہ اللہ کے نبی تو ایک ایک کے پاس گئے ہیں۔ ابو جہل کے پاس کتنی دفعہ گئے، اور اپنے سگے چچا ابو طالب کے پاس، جنہوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا۔ شیب ابی طالب میں بھی آپ کے ساتھ 3 سال گھاٹی کے اندر محصور رہے، قید میں رہے۔ مشرکین مکہ نے، قریش والوں سب نے آپ کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کر دیا، سیاسی بائیکاٹ، ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا، اور ابو طالب آپ کے ساتھ رہے، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں رہے۔ اور اللہ کے نبی کی خواہش بھی تھی، تمنا بھی تھی، آرزو بھی تھی، چاہتے بھی تھے کہ چچا ایمان لے آئے، اور آپ نے فرمایا چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، میں قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے تیری کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا۔ لیکن
کیا کہا؟ بھتیجے مجھے پتا ہے کہ تو سچا ہے، تیرا مذہب کیا ہے؟ سچا ہے، تیرا پیغام سچا ہے، لیکن اگر اس وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ میری اولاد کو کیا دیں گے؟ تانا دیں گے کہ تمہارا باپ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ اس لیے نا تو اللہ کے نبی مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پیغمبر آپ جسے پسند کریں، جسے آپ چاہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ سمجھ آ رہی باجوہ صاحب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اس آیت کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ اتبع ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر آپ اس حکم کی پیروی کیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ اب یہاں سنیے کیسے اس کا تعلق ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، اور ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بتیرے، کثیر کا معنی کیا ہے؟ بتیرے، بہت سارے جنات اور انسان، وہ جہنم کی خوراک بننے والے ہیں، بہت سارے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ہاں جی صفدر صاحب، کیا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دل ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها، لیکن ان کانوں سے سنتے۔ کیا مطلب ہے؟ اکھاں بھی ہیں نا، دل بھی ہے، کن بھی ہے، نہ دل نال سمجھ دین، نہ اکھاں نال ویکھ دین، نہ کن نال سن دین، تو پھر کی ہے؟ پھر کیا ہے؟ آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں۔ ابو جہل دیکھتا نہیں تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا، ابو لہب کو نظر نہیں آتا تھا، ابو طالب کو نظر نہیں آتا تھا، باقی جتنے کفار تھے، امیہ بن خلف، ان کو نظر نہیں آتا تھا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ان کو نظر نہیں آتا تھا، سمجھتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، سب کچھ سنتے تھے، دیکھتے بھی تھے، لیکن جو چیز سمجھنے والی تھی وہ ان کو نہیں سمجھا، جس چیز کو سننا تھا اس کو نہیں سنا، جس کو دیکھنا تھا اس کو نہیں دیکھا۔ یعنی ان اعضاء کو اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے ان اعضاء سے انہوں نے وہ فائدہ نہیں حاصل کیا، گویا کہ ہے ہی نہیں ہے، گویا کہ، اور ڈورا تو نہیں ہے، آخدے ہیں کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ڈورا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ سنا ہے لیکن سنی انسنی ہے، سنا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے، سنی انسنی کی ہے، تو استاد کہتا ڈورا ہے، انا ہے، کیا نظر نہیں؟ کیا وہ انا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے کی والی چیز کو دیکھتا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پاگل ہے؟ کیا مطلب ہے؟ پاگلوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، پاگل نہیں ہوتا۔ عقل ہے، عقل کو استعمال نہیں کر رہا، یوں ہی اللہ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اغل، بلکہ چوپایوں سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں گمراہی میں۔ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو
اللہ کے دیے ہوئے ان اعضاء کو استعمال کر کے حق راستہ نہیں تلاش کر رہے، حق راستے پر نہیں چل رہے، حق راستے کو نہیں پاتے، تو وہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے، گمراہی میں، جانوروں کی طرح کھلے عام پھر رہے ہیں، جانوروں کی طرح، جس طرح جانور ننگے پھرتے ہیں، یہ بھی کیا پھر رہے ہیں؟ ننگے پھر رہے ہیں۔ تو جانوروں سے، حالانکہ جانوروں کے اندر تو عقل اور شعور نہیں ہے، ان کے اندر وہ سمجھنے کا مادہ نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے۔ تو اگر یہ انسان ہونے کے ناطے، انسان ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ صحیح راستہ حاصل نہیں کر رہا، تو یہ تو جانور سے بھی کیا ہو گیا؟ بدتر ہو گیا۔ اس کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی، اور اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، اور دی ہوئی صلاحیت کو استعمال نہ کرتے ہوئے غلط راستے پر چل رہا ہے، تو پھر گمراہ بڑا کون ہے؟ جانور ہے یا یہ انسان ہے؟ سمجھے؟ یہی لفظ اولئک کالانعام۔ اور وہاں یہی تھا، مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے، شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی، اور ان کپڑوں میں تم کیا کرتے ہو؟ گناہ کرتے ہو، لہذا یہ کپڑے جو ہے نا، یہ بیت اللہ میں لے جانے کے قابل ہے۔ ہاں، عقل کے مارے، عقل کے اندھے جس بدن کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، وہ بدن جا رہا ہے بیت اللہ میں، جس بدن کے، تو اس بدن کو بھی کاٹ کر پھینک دے باہر۔ ہاں؟ اللہ اکبر، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے سارے نام کیا ہیں؟ اچھے اچھے، اللہ کے سارے نام اچھے ہی اچھے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یلحدون فی اسمائہ، کیا مطلب؟ اس آیت کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہے، اس آیت کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لجپالی کس کی صفت ہے؟ لج پالنا، لجپال ہونا، عزت دینا، یہ کس کی خوبی ہے؟ کس کی صفت ہے؟ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ اور جب یہ اللہ کا اس خاصیت کو، اللہ کی اس صفت کو اللہ کی مخلوق میں دیں گے، تو یہ ہے یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں کو کیا کر رہا ہے؟ ان میں کجی تلاش کر رہا ہے۔